ایک شخص کے اوپر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، اب اگر کہیں اسے یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں میرے رب کے علم میں بھی ہے کہ نہیں کہ میں کس طرح اس وقت تڑپ رہا ہوں، مجھے کس قدر اس وقت تکلیف ہے، مجھے اس وقت کس قدر کوفت ہو رہی ہے، یہ بات اگر ہوگی تو اس پر ایک افسردگی طاری ہوگی، اس پر ایک دوری اور بوجھ پیدا ہو جائے گی اس کے قلب میں۔ اور اگر اسے معلوم ہے میرے رب کے علم میں ہے، میری ہر کیفیت وہ دیکھ رہا ہے، وہ تو بصیر ہے، خبیر ہے، لطیف ہے، واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اذن سے ہوا اور اس کے علم سے ہوا۔ اس اذن اور علم ان دو کے بعد اب پھر شکوہ کس کا، شکایت کس کی؟ کوئی میرا دشمن تو نہیں تھا جسے اختیار حاصل ہوتا کہ جو میرے ساتھ کرتا چاہتا کر گزرتا۔ اس کو بھی اب دیکھیے، نوٹ کیجئے، ایک اور مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک شخص آپ کو پتھر مارتا ہے، آپ پر جو ظلم اس نے کیا، اس نے جیسے پتھر پھینکا ہے آپ کی طرف آپ کو مارنے کی نیت سے، اس نے تو جو بھی کمائی کرنی تھی کر لی، لیکن آپ کو پتھر لگ جانا یہ بالکل مختلف شے ہے۔ اللہ نہیں چاہے گا نہیں لگے گا، اس کا ہاتھ چوک جائے گا، اس کا نشانہ چوک جائے گا، وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لے گا، لیکن آپ کو پتھر نہیں لگے گا۔ آپ کو اگر پتھر لگا ہے تو وہ اذن رب سے لگا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خیر مضمر ہے۔ شاید کوئی خناس دماغ میں پیدا ہو رہا تھا جس پہ جھنجھوڑنا مقصود ہو، شاید پہ کوئی غفلت طاری ہو رہی تھی جس کے پردے کو چاک کرنا اللہ کو مطلوب ہو، لیکن مجھے اس پتھر کے لگنے میں جب میرے رب، میرے مالک، میرے آقا، میرے خالق کا اذن شامل ہے تو اب میرا تصور کیا ہوگا کہ یقیناً اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوگا۔ دنیاوی قانون کے اعتبار سے اس کو میں سزا دلواؤں یہ دوسری بات ہے، وہ در حقیقت اس لیے کہ دنیا کا نظم بگڑ جائے گا اگر میں اس کو سزا نہ دلواؤں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔